السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے کووڈ-19 ایڈ۔ یہ ایڈیٹوریل آج کے ایکسپریس ٹرائبیون میں پبلش ہوا۔ تو اس ایڈیٹوریل میں پاکستان نے جو ایڈ مانگی ہے بیرونی اداروں سے کرونا وائرس کے مسئلے سے نپٹنے کے لیے، یا پاکستان کو جتنی ایڈ کی ضرورت ہے، یہ یورپی ممالک نے یا امریکہ نے جو ایڈ اپنے عوام کے لیے جاری کی ہے وغیرہ، سب ان مسائل پہ اس پہ بات کی گئی ہے۔ کووڈ-19 ایڈ the United Nations appear ready to help Pakistan over its coronavirus response after a senior official of the world body told the country that if only need to formally file a question. United Nations appear ready to help Pakistan. United Nations پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے over its coronavirus response، کرونا وائرس کے معاملے کے لیے after a senior official of the world body. یونائٹڈ نیشن یا جو عالمی ادارے ہیں قرض وغیرہ دیتے ہیں، IMF وغیرہ، انہوں نے کہا ہے کہ ٹور دا کنٹری، پاکستان کو کہا ہے کہ دیٹ ایف اونلی نیڈ ٹو فارملی فائل ریکویسٹ، پاکستان صرف ایک ریکویسٹ فائل کر دے تو ہم پاکستان صرف ایک ریکویسٹ کر دے کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے تو ہم پاکستان کو اتنا پیسہ، پاکستان کے حالات دیکھ کر اتنا پیسہ پرووائڈ کر دیں گے۔ ریکویسٹ ووڈ بی ان دا فارم آف جوائنٹ پرپوزل، پاکستان نے ایک ریکویسٹ سینڈ کی جو دو اداروں کی جوائنٹ پرپوزل تھی، فیڈرل منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ ان دونوں اداروں نے مشترکہ طور پہ جو بیرونی ادارے تھے جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو جتنی ایڈ کی ضرورت ہے ہمیں بتائیں، تو انہوں نے ایک ریکویسٹ فارورڈ کی۔ لاسٹ ویک، پچھلے ہفتے، UN سیکرٹری جنرل انٹیریو گوٹریس لانچ 2 بلین گلوبل ہیومینٹیرین رسپانس پلان فار کووڈ-19۔ انہوں نے جو انٹیریو گوٹریس تھا UN کا سیکرٹری جنرل، $2 بلین کی جو ممالک، مطلب وہ جن ٹو ہیلپ کنٹری، جو ممالک غریب ممالک ہیں اور جو بڑا بری طرح ہٹ ہوئے ہیں اس پینڈیمک سے، اس وبا سے، ان کی ہیلپ کرنے کے لیے $2 ملین کی ایڈ جاری کی۔ ویسیک ہیلتھ سسٹم ٹیکل دا کرائسس، تو جو غریب ممالک ہیں وہ جو کرائسس ہے اس سے ٹیکل کر سکے، اس سے نبٹ سکیں۔ ہیلتھ کرائسس، جو ہیلتھ کا مسئلہ ہے ہر جگہ، پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہیلتھ کرائسس کی وجہ سے UN اولمپک گیمز روک گئی ہیں، خانہ کعبہ کا طواف روک گیا ہے، حج کے لیے بھی سعودیہ نے روک دیا تمام ممالکوں کے ابھی یہ رجسٹریشن وغیرہ نہ کریں۔ Pakistan was not among the 65 countries listed in the initial plan because it did not meet all the condition of need۔ ابتدا میں جو $2 بلین کی امداد رکھی گئی ممالک کے لیے، 65 ممالک تھے، پاکستان اس میں شامل نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے تب حالات ایسے اتنے برے یا ان حالات میں نہیں تھا کہ پاکستان کو امداد دی جا سکے۔ It was however among those countries listed warranting close attention۔ یہ وہ ممالک تھے جہاں اس وقت اب حالات زیادہ خراب تھے، یا UN نے یہ سمجھا کہ ان ممالک کو ایڈ جاری کی جانی چاہیے۔ The UN Conference on Trade and Development UNCTAD، یہ UNCTAD یہ ایبریویشن ہے، UN Conference on Trade and Development۔ یہ اکثر MCQs میں آ جاتا ہے سنگل پیپر میں، تو اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آلسو لسٹڈ پاکستان، تو انہوں نے پاکستان کو ممالک کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ among the countries which would take the worst hit due to global pandemic، پاکستان کو ان ممالک کی لسٹ میں شامل کر دیا جو بہت بری طرح اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ پینڈیمک کا مطلب ہوتا ہے ایسی وبا جو ایک وسیع علاقے تک پھیل جائے۔ پاکستان کو ان ممالک کی لسٹ میں شامل کیا جو بہت بری طرح اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں، جہاں وہاں زیادہ ہوئے ہیں، اور مالی طور پہ بھی پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ تو UN ایجنسی ایسٹیمیٹڈ دیٹ 170 ڈیولپنگ کنٹری ووڈ نیڈ $2.5 ٹریلین سپورٹ پیکیج۔ UN نے کہا ہے کہ 170 ممالک جو بری طرح اس سے متاثر ہوئے ہیں ان کو $2.5 ٹریلین $2.5 خرب کی امداد دینی چاہیے۔ ایسیال پیکیج دس ایئر ٹو فیس دا گلوبل اکنامک کرائسس کازڈ بائی پینڈیمک، تو تاکہ ان کے جو اکنامک کرائسس ہوئے ہیں، جو مالی نقصان ہوئے، اسے پورا کیا جا سکے۔ دا اماؤنٹ واز ایسٹیمیٹڈ، جو $2.5 ٹریلین ہے اس کا $1 ٹریلین فار لیکوڈی انجیکشنز اینڈ $1 ٹریلین فار ڈیبٹ ریلیف پیکیج۔ تو ان کو $1 ٹریلین تو ان کے لیے جو ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں جو دوائی کے لیے یا جو مریضوں کے لیے ہوگا، انجیکشن وغیرہ کے لیے ہوگا، اور $1 ٹریلین جو ریلیف پیکیج انہیں دیا جائے گا، اینڈ ادر $500 ملین فار ایمرجنسی ہیلتھ سروس، اور $500 ملین ایمرجنسی ہیلتھ سروس کے لیے۔ مطلب یہ سارا جو ہے یہ ایک طرح سے آپ ایسے سمجھ لیں کہ اس وبا سے نمٹنے کے لیے دوائیوں کی مد میں تقریباً دیا جائے گا۔ سب سہارن افریقہ کنٹریز، افریقہ کی سب سہارن کنٹری جو صحرائے سہارا ہے، اس کے ساتھ کے جو افریقن ممالک ہیں،
ول بی امانگ دا ہارڈیسٹ ہٹ الانگ سائڈ ادر، تو وہ بھی مطلب سارے کے سارے بڑے غریب ملک میں جن میں مالی ہے، چیڈ ہے وغیرہ، اس طرح کے ممالک ہیں، نائجیریا وغیرہ، تو سارے غریب ممالک ہیں، تو ان کو بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا، انکلوڈنگ پاکستان۔ ارجنٹینا سیڈ UNCTAD گلوبلائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ڈائریکٹر ریچرڈ کوزو رائٹ who oversaw the report that explicitly named Pakistan among the countries that will be worst hit by the pandemic۔ تو ریچرڈ کوزو رائٹ نے پاکستان کو ان ممالک میں شامل کیا ہے جو بری طرح ایسے متاثر ہیں، جن میں سب سہارن افریقن کنٹریز بھی ہیں، اور ارجنٹینا بھی اس میں شامل ہے۔ International institute have to take these sorts of proposal very seriously, as it's the only way that we can see to prevent the damage already taken place and which will get worse, he said۔ انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ہے، بین الاقوامی ادارے ہیں، to take those sorts of proposal very seriously، تو ان تمام مسائل کو، پروپوزل کو، یا جو ایڈ دینی ہے اتنے مطلب $2.5 ٹریلین یا جو کہ یہ اس کو سیریسلی دیکھ رہے ہیں کہ ان ممالک کو ایڈ دی جائے تو وہ کیسے اپنے مسائل سے نمٹ سکتے ہیں، یا ان ممالک کی ہم کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں، سیدھے پریونٹ ڈیمیج آ رہے ٹیکل پلیس، تو وہ اپنے ان مسائل کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں، ان سے کیسے نمٹ سکتے ہیں۔ He said besides G20 ممالک نے کیا کہا ہے has already committed to injecting more than $5 trillion into the global economy to help overcome the pandemic۔ G20 ممالک نے کہا ہے کہ جو مالی حالات، مالی لحاظ سے مطلب جو ممالک بری طرح ہٹ ہوئے ہیں، جو پوری دنیا کے میں مالی لحاظ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں یا جو کرونا کی وجہ سے مسئلے بنے ہیں، $5 ٹریلین کی امداد کے ذریعے یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ The IMF is also considering a Pakistan request for assistance to help meet its immediate balance of payment need and support the worst affected sector of the economy۔ IMF نے بھی پاکستان کی ریکویسٹ کے بارے میں کنسیڈنگ پاکستان کی ریکویسٹ کے بارے میں انہوں نے غور کیا ہے کہ ہم اسسٹنٹ ٹو ہیلپ میٹ ایس امیڈیٹ بیلنس آف پیمنٹ نیڈ، تو ہم پاکستان کا جو اتنا زیادہ نقصان ہوا ہے اس کو کتنی رقم پاکستان کو چاہیے جس کے ذریعے ہم اسے پورا کر سکیں، اینڈ سپورٹ دا وارڈ افیکٹڈ سیکٹر آف اکانومی، اور پاکستان کے جو زیادہ افیکٹڈ ہوئے ہیں سیکٹر، جس میں ایجوکیشن کا سیکٹر ہے، جس میں جو غریب لوگ ہیں، دیہڑی دار ہیں، ان کو کتنا وہ مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گئے ہیں، ہیلتھ کا مسئلہ تو بہت زیادہ ہے، تو تمام مسائل کو پاکستان کے جو زیادہ تر مسائل ہوئے کرونا کی وجہ سے زیادہ شعبوں میں مسائل بنے، ان کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان کو ہم کتنی رقم دیں، پاکستان کتنی رقم کی ضرورت ہے۔ ایز دا اتھارٹیز ان پاکستان کے جو آفیسر ہیں، اتھارٹیز ہیں، گورنمنٹ ہے، آر پرسوئنگ لاک ڈاؤن ایز پارٹ آف میئر ٹو کنٹین دا کورونا وائرس۔ پرسوئنگ ہونا تعاقب کرنا، پاکستان کی جو پرسوئنگ لاک ڈاؤن اور پارٹ آف میئر ٹو کنٹین دا کورونا وائرس، پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں، یہ صاحب نے مطلب یہی سمجھایا کہ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہم جو کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے کافی زیادہ اسے روک سکتے ہیں یا کافی زیادہ بچ سکتے ہیں۔ دا اکانومی از ٹیکنگ اے بگ ہٹ، اور خاص کر جو اکانومی ہے پاکستان کی وہ بہت بری طرح متاثر ہے، کیونکہ پاکستان کے بیرونی طور پہ تو کہیں پہ بھی پاکستان کی ایڈ کسی ملک کے ساتھ نہیں چل رہی، لیکن اندرونی طور پہ بھی سارے جو بزنس کے ذرائع ہیں، ساری فیکٹریاں ہیں یا جو ٹرک وغیرہ جاتے تھے، سارا کچھ بند پڑا ہے۔ تمام صوبوں نے اپنی سردیں بند کر دی ہیں، پاکستان نے جو فلائٹ آپریشن بند کر دیے ہوئے، سارا کچھ کلوز ہوا پڑا ہے۔ دس ان ٹرن از ہیمپرنگ ایفرٹ ٹو فائٹ دا ڈیڈلی وائرس۔ ہیمپرنگ ہونا روکنا، دس ان ٹرن از ہیمپرنگ ایفرٹ ٹو فائٹ دا ڈیڈلی وائرس، تو لاک ڈاؤن وغیرہ کے ذریعے پاکستان جو ڈیڈلی یہ وائرس ہے، جو ڈیڈلی ہونا مطلب جو جان لیوا وائرس ہے، اس سے نبٹ رہا ہے۔ اٹ از انڈیڈ ٹائم فار سم انٹرنیشنل اٹینشن، تو یہ انٹرنیشنل بین الاقوامی اداروں کی اٹینشن کی بہت ضرورت ہے، ورنہ پاکستان میں ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا بحران اس کرونا وائرس کی وجہ سے آ سکتا ہے۔